ایمان کی باتیں کرنا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، نہ مال سے کچھ ہوتا ہے، نہ مال والوں سے کچھ ہوتا ہے، نہ عہدے سے کچھ ہوتا ہے، نہ عہدے والوں سے کچھ ہوتا ہے، سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ دعوت چلانا، دعوت دینا، ہر وقت مسلمان دائی ہے، یہ امت پوری کی پوری دائی ہے، یہ دائی امت ہے۔ جب تک یہ دعوت دیتے رہے گی تو ان کا ایمان مضبوط ہوگا، اور یہ بھی دل ذہن میں ہو کہ دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں، دنیا میں جتنے فتنے، سارے فتنوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک فتنہ بھی ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور سارے مسلمانوں کی مملکت حکومتیں جمع ہو جائیں، خدا کی قسم یہ ایک فتنہ بھی ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں، فتنے جو ختم ہوں گے نا وہ دعوت کے ذریعے سے ختم ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام آئے، بڑے بڑے فتنے تھے، بڑی بڑی حکومتیں ان کے مقابلے میں ایک آدمی کے سامنے آئی، بڑی بڑی حکومت، لیکن ایک آدمی وہ دائی تھا، دائی کو اللہ نے غالب کیا اور پورا کے پورے ملک والوں کو اللہ نے مغلوب کر دیا۔ آج بھی یہ دعوت جب چل پڑے گی، یہ دعوت چل پڑے گی تو پوری دنیا میں فتنے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جتنے بھی فتنے دیکھ رہے ہیں یا جس فتنوں کا ہم سن رہے ہیں، اللہ پاک کی قسم اگر دعوت صحیح ترتیب پر اور صحیح اصولوں پر چل پڑی، یہ ساری دنیا کے جو ہے فتنے یہ جلد از جلد یعنی سلوٹوں میں ختم ہو جائیں۔ ہاں، مسلمان تو دائی ہے، ابھی مسلمان دعوت کی بات نہیں کر، تبلیغ میں نکل کر بھی آپس میں دعوت کی بات نہیں کر، مسجد میں بیٹھ کر بھی اللہ کی پڑھائی کی بات نہیں کر، کاروبار کی جگہ پر جا کر بھی ایمان کے تذکرے نہیں کر، جماعت میں نکل کر بھی ایمان کے تذکرے نہیں کر، ٹھیک ہے؟ سارے دنیا کی فتنے یہ دعوت کے ذریعے سے ختم ہو سکتی ہے۔ جب سے دنیا آباد ہوئی نا، آدم علیہ السلام پہلے انسان، سب سے پہلے انسان اللہ نے پیدا کیا، وہ بھی نبی تھا۔ انبیاء علیہ السلام سے جو ہے انسانوں کا سلسلہ شروع تھا، اور سارے نبی جب آئے تو سارے کے سارے نبیوں نے دعوت چلائی، دعوت لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اے لوگوں اللہ کی مانو، اللہ کو بھی مانو اور اللہ کی بھی مانو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو جنہوں نے مقابلہ کیا سب کے سامنے، بڑے بڑے حکومتوں والے، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے جو ہے مال والے، بڑے اکثریت والے، وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے، اور وہ دائی جو تھا، دائی جو اللہ کی طرف بلاتا تھا، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، ٹھیک ہے؟ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم سب ایمان والے لیکن کمزور ایمان، ٹھیک ہے؟ جی سب کا چاہتا ہے کہ میں نیک کام کروں، ہر ایک کا جی چاہتا ہے، پیسے بھی ہوتے ان کے پاس کہ کہیں مسجد بنا لوں، کروڑ پتی ہوگا، ارب پتی ہوگا، کہ مدرسہ بنا لوں، ٹھیک ہے؟ جی چاہے گا، لیکن ایمان ضعیف ہے، وہ مسجد میں تھوڑے پیسے بھی نہیں دیتا، ٹھیک؟ مدرسے میں تھوڑے پیسے بھی نہیں دیتا،
جیسے ہر انسان کا جی چاہتے ہیں کہ میں صالح اور مخلص اور اللہ والا بنوں، لیکن بن نہیں سکتا۔ جیسے بازار میں آدمی جائے، گرمی کا موسم ہے اور وہ کہے کہ میرے والدین جو ہے وہ بوڑھے ہیں، اس کے لیے جو ہے یا ایئر کنڈیشن، وہ ٹھنڈی مشین جو ہے ایئر کنڈیشن لے، جی چاہتا ہے لیکن جیب میں پیسے نہیں۔ ایئر کولر لے وے جی چاہے لیکن لے نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ پنکھے کے بارے میں کہ اچھا سا پنکھا لے، لیکن لے نہیں سکتا، وہ جیب کو دیکھتے ہیں اس کے جیب میں پیسے نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ والا بنوں، ہاں اللہ کے حکم پر چلوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے نکلے ہوئے اعمال ان کو میں اختیار کروں۔ جی اس کا جی چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے نہیں، جیسے جیب میں پیسے نہیں ہیں، نہ ایئر کنڈیشن لے سکتے ہیں اور نہ ایئر کولر لے سکتے ہیں، نہ پنکھا لے سکتے ہیں، پیسے جیب میں نہیں۔ نیک عمل آدمی کیوں نہیں کر سکتا؟ ایمان کمزور ہے۔ نیک عمل ایمان پہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوگا، مضبوط ایمان، پھر اللہ کے حکم پر چلنا آسان، اللہ کے حکم پر چلنا بھی آسان، ہاں اللہ پر جان دینا بھی آسان ہوگا۔ صحابہ کرام جو تھے نا، صحابہ کرام وہ سب اللہ پر جان دینے والے ہیں، مضبوط ایمان۔ اور آج ایمان کمزور ہے نا، وہ جان دینے والے تھے، ہم جان بچانے والے، جان بچانے والے۔ وہ تقاضوں پہ جو ہے جھونکتے تھے، تقاضوں پر کہ اس کے لیے میں تیار ہوں، اور ہم تقاضوں سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ جنت کی بات سنتے فوراً واہ 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 کہتے، تلوار ہاتھ میں لے کر اور جا کر شہید ہو جاتے۔ ان کا آخرت پر زبردست یقین تھا۔ خوشی تو آخرت میں خوشیاں ہوں گی، یہاں کی خوشی ہمیشہ نہیں ہے، ختم ہو جائے گی موت کے ساتھ۔ بیمار ہو جائے گا بیمار آدمی، بیمار کو دیکھو بیمار ہنسے گا نہیں، بیمار آدمی دوڑے گا بھی نہیں، بیمار آدمی صحیح کھائے گا بھی نہیں، بیمار آدمی جو ہے نا بیمار یہ ورزش پریکٹس وغیرہ نہیں کرتا، وہ بس پڑا رہتا ہے۔ اور صحیح سالم ہوگا تو وہ ہنسے گا، کھلکھلائے گا، دوڑے گا، بھاگے گا، صحیح ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم ایمان کے لحاظ سے بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں۔ ہم دین کے تقاضوں کو سننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے، پورا کرنا تو بڑے جو ہے نا خوش قسمت لوگ ہیں کہ وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ دین کے تقاضوں کو بھی سنتے نہیں ہیں کہ امریکہ کا تقاضا، ابھی مشورے میں آئے ہیں، مشورہ تو بعد میں ہو، پورے امریکہ سے جواب آیا ہے کہ ہمیں امریکہ والوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں جماعتیں بھیج دو، جماعتیں بھیج دو۔ اور ہم ایونٹ میں تھے، ایک جماعت کی فوراً تشکیل ہو، ایک دوسری جماعت کی بھی تشکیل ہو، ان کے ساتھ پاسپورٹ تھے وغیرہ۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سارے فتنے جو ہے یہ ختم ہوں گے دعوت سے۔ ہر مسلمان دائی ہوگا تو دعوت کے ساتھ یہ سارے فتنے اللہ پاک ختم کر دیں گے۔
یہ دعوت جو ہے یہ ہدایت کی محنت ہے. محنت جو ہے اللہ نے ہمارے ذمہ رکھی ہے. محنت یہ سب مسلمانوں کے ذمہ، پیغمبروں کے ذمہ بھی، پیغمبر انبیاء علیہ السلام کے ذمہ بھی محنت تھی. محنت انبیاء علیہ السلام کے ذمہ جو ہے ہدایت نہیں تھی. آج بھی محنت ہمارے ذمہ، ہدایت اللہ کے ذمہ. لیکن محنت بھی وہ محنت ہو کہ بس آدمی کو بس پتہ چلے کہ جان میری جائے گی پھر بھی اس کام کو کرے، اس کام کو نہیں چھوڑے. ریونڈ سے اب یہ ریونڈ سے ریونڈ میں کہتے ہیں ہر پرانا ساتھی 4 مہینے والا، ہر پرانا ساتھی 4 مہینے والا وہ سال کا مہینہ مقرر کر کے پھر چلہ لگائے. ہاں، اور ہر پرانا ساتھی مہینے کا 3 دن، ہفتے کا 4 ہفتے ہوتے ہیں، اس میں 1 ہفتہ مقرر کرے کہ اس میں سے روزہ لگاؤں. پھر دیکھو کہ یہ ایمان کے لحاظ سے آگے بڑھتا ہے کہ نہیں. یہ تو کہتے ہیں ابھی چھٹیاں، برافات کی چھٹیاں ہیں نا، محرم کی چھٹیاں ہیں، چھٹی میں چھٹیوں میں پھر وقت لگاتے ہیں. یہ تو بزرگ علماء کرام میں اللہ ان کی عمروں میں برکت ڈالے. ان کو پتا ہے کہ اس کو یہ امت کمزور ہے، آہستہ آہستہ چلاؤ. کمزور کس لیے؟ کمزور ایمانی لحاظ سے کمزور ہے، بدنی لحاظ سے کمزور نہیں ہے. جی چاہا سے روزہ لگایا بس ٹھیک، جی نہیں چاہتا سے روزہ بھی نہیں لگایا. دونوں گشت ہر 4 مہینے والے کے لیے ضرور، دونوں گشت روزانہ ہر آدمی 8 گھنٹے سے لے کر 2.5 گھنٹے سارے پرانے ساتھی دیا تھے. کوئی ایسا مسلمان نہ ملے آپ کو کہ وہ دعوت نہ دیتا ہو. سارا دن گزر جائے، آدمی خود محاسبہ، اپنے آپ کا خود محاسبہ کرے کہ پورے دن میں نے اللہ کی باتیں کتنے کی اور قبر کی باتیں میں نے کتنی کی، آخرت کی. دعوت تو کس کو کہتے ہیں؟ دعوت تو مرنے کے بعد آنے والے منزل دعوت اس کو کہتے ہیں. یعنی موت کے ساتھ قبر میں جانا ہی، قبر کی باتیں کرنا، آخرت کی باتیں کرنا، جنت جہنم کی باتیں کرنا، قیامت کی باتیں کرنا، حوروں کی باتیں کرنا. مرنے کے بعد جو مرحلے آتے ہیں ان کی باتیں کرنا، اس کو دعوت کہتے ہیں. یہ دنیا میں حالات حاضرہ کی جو باتیں ہیں یہ دعوت نہیں، دعوت نہیں. اور ہر بات دعوت بھی نہیں ہوا کرے. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایمان مضبوط کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے روزانہ دعوت ہے. اللہ کی بڑائی بیان کر، لوگوں کو اللہ کی بڑائی بیان کر. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سارا مخلوق جو ہے نا، یہ سارا مخلوق نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے. مخلوق سارا اللہ پاک کا محتاج ہے. ہر مسلمان بس دائی ہو دائی، اور مسلمان ہے بھی دائی. لیکن مسلمان سے وہ اپنے کام اس سے بھول گیا، دعوت کا کام بھول گیا. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں بیان کے لیے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ رشکے میں بیان کے لیے ساتھیوں کو جمع کیا تھا، رشکے میں لیا. تو پوری دنیا کا مفتی تھا، پوری دنیا کہتے ہیں بیان کے لیے پہلی بات جب میں نے ان سے سنی
تبلیغی بیان، تو وہ جو ہے خطبے کے بعد، مسنون خطبے کے بعد فرمایا لوگوں یہ وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے، یہ کام جو ہے نا یہ حضور پاک علیہ السلام والا کام ہے، لیکن لوگوں جو چیز رواج سے نکل جاتی ہے وہ لوگوں کو نیا معلوم ہوتی ہے، جو چیز رواج سے نکل جائے تو پھر لوگوں کو جو ہے نا وہ نیا معلوم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ولیمے میں یعنی شادی کے ولیمے میں دودھ دینا سنت ہے، یہ ان کا بیان میرے پاس لکھا بھی ہے۔ کہتے ہیں دودھ پلانا ولیمے میں سنت ہے، اگر کسی کو کہو کہ میرا ولیمہ ہے دودھ کا تو شاید لوگ نہ آ جائیں۔ ولیمے میں دودھ دینا سنت ہے، لیکن یہ رواج سے نکلی ہے، رواج سے نکلی ہے، لوگوں کو نیا معلوم ہوتی ہے، اور یہ بڑے بڑے تکلفات جو شادیوں میں کرتے ہیں اور اس میں تکلیف بھی بہت ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، پریشانی بھی زیادہ ہوتی ہے، دیکھے چڑھانا بہت کچھ کر، یہ رواج میں ہے، رواج میں یہ لوگوں کے لیے آسان ہے، آسان ہے، یہ رواج میں ہے، اور یہ دودھ والا ولیمہ یہ رواج میں نہیں ہے، یہ مشکل ہے، ابھی یہ رواج میں نہیں۔ تو فرمایا لوگوں اللہ پاک کی قسم یہ وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، یہ وہی کام ہے۔ آج تبلیغ کا کام جو ہے، تبلیغ کا کام یہ رواج سے نکلا ہے، رواج سے نکلا ہے، اس لیے لوگوں کو نیا معلوم ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں دیتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اتنا اہم بھی نہیں ہے، ہم خود سنتے ہیں، سنتے ہوئے کہتے ہیں اتنا اہم نہیں ہے کہ ہم تبلیغ کے لیے وقت دیں، اتنا کوئی اہم کام ہے، اور سارے نیکیوں کا ماہر جو ہے وہ تبلیغ ہے، دعوت۔ ماں ہوں گے تو اولاد پھر اللہ پاک جو ہے خاوند ہوگا، اولاد اللہ دے، تبلیغ ہوگی تو بڑے بڑے جو ہے نا بڑے بڑے نیک نیک لوگ پیدا ہوں گے، مسجدیں لوگ بنائیں گے، مدرسے لوگ بنائیں گے۔ وہ ایک دفعہ مولانا صاحب رائیونٹ کے اجتماع میں فرماتے تھے کہ دعوت کی مثال کس طرح ہے؟ دعوت کی مثال پانی کی طرح ہے، پانی، باغات ہو، چمن ہو، سبزیاں ہو، غلے ہو، بہت کچھ ہو، لیکن اس پہ پانی بند کرو، پانی بند کرو، یہ سارے چیزیں خشک ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اگر دعوت کا کام بند ہو گیا، بند ہو، کوئی مسلمان اس کام کو نہیں کرے گا۔ یہ تو حدیث میں بھی ہے جس کا مفہوم ہے اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا، دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو یہ سارے چیزیں خشک ہو جائے، ختم ہو جائے۔ دعوت ایسی چیز، دعوت چلتی ہے، چل پڑے گی، ابھی چل پڑی ہے الحمدللہ۔ باہر ملکوں میں اللہ پاک نے مدرسے بنائے، باہر ملکوں میں جو ہے نا حافظ بن گئے، بڑے بڑے عالم مفتی شیخ الحدیث بن گئے ملکوں میں۔ بیت المقدس کا امام جو ہے یہ میرا ایونٹ سے فارغ ہے، بیت المقدس کا امام اس وقت جو ہے
یہ میرا ایونٹ سے پار ہے. ہاں بڑے بڑے مدرسے لوگ بنے، لیکن ایمان کی جو ہے نا، ایمان کمزور ہے. ایمان جب مضبوط ہوگا، مضبوط کس چیز سے ہوگا؟ سب سے زیادہ مضبوط ایمان دعوت، انفرادی دعوت سے ہو، اجتماعی نہیں. جیسے میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اس سے نہیں. یہ حضور پاک علیہ السلام سے کم ثابت ہوئی ہے. انفرادی دعوت زیادہ ثابت ہے. ہر کسی کے ساتھ اللہ کی بات کرنا. صحابہ کرام بھی ایک دوسرے سے جو ہے نا دین کی بات کرتے تھے. آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لانا. آؤ. ایک صحابی نے شکایت بھی کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، راستے میں کھڑے رہا، تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئے. علماء سے سنا ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا عبداللہ بن رواحہ پر اللہ پاک رحم کرے. فرمایا 3 دفعہ کہ واقعی ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے. ایمان کو تازہ کرو. فرمایا کیسے تازہ کریں؟ جس کا مفہوم ہے کہ اکثر اللہ کی باتیں کرو. اکثر من قولی لا الہ الا اللہ. ہر وقت اللہ کی باتیں کرو. اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی، دنیا کی چھوٹائی دل میں آئے گی. ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کرے. مرکز کے بیان ہے، ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کرے. اللہ سے میری محبت زیادہ ہے یا دنیا سے محبت زیادہ؟ میں اللہ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہوں یا دنیا کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہوں؟ مجھے آخرت کا کتنا فکر، موت کی تیاری کے لیے کتنا فکر ہے، اور اپنے کاروبار، کارخانے اور زمینوں کا کتنا فکر ہے. ایک آدمی محلے میں نماز نہیں پڑھتا، اس کو کھانا مزہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ کھانا مزہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ پڑوسی بھوک سے مر رہے ہیں، یہ بس کھانے کھاتے پوچھتے بھی نہیں. تو دوستو بزرگو، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ پاک کے راستے میں نکلنا ہوگا. در در، گھر گھر، ملک بر اعظم دعوت دینا ہوگا. ہاں اے لوگو، اللہ سے ہوتا ہے. اللہ سے رشتہ جوڑ، ہاں سب سے رشتہ توڑ. سب سے رشتہ توڑ. ہم رشتے تو بنا، سب سے رشتہ توڑ، رب سے رشتہ جوڑ. منچائی زندگی کو جو ہے چھوڑو، رب چائی زندگی جو ہے اس کو اختیار کر. ہر مسلمان مرد عورت رب چائی زندگی پر آ جائے. اللہ جس طرح چاہے اسی طرح زندگی گزار. ہاں نفسانی زندگی نہ گزارے. نفسانی زندگی پر آدمی آخرت میں جو ہے ناکام ہو، ربچائی زندگی پر وہ کامیاب ہو. یہ ہماری دعوت ہے کہ ہر مسلمان جو ہے، ہر مسلمان ربچائی زندگی گزارے. ایمان میں بات کر، ایمان مضبوط ایمان. روم میں صحابہ کرام کو پکڑ لیا نا رومیوں نے، اور ان کو جو ہے پھر سزا دینے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو روم کا وہ بادشاہ نصرانی تھا. امیر جماعت سے کہا کہ وہ بڑا سمجھدار تھا نصرانی بادشاہ. ان کو پتا تھا کہ مسلمان کے ہاں قیمتی چیز ایمان ہے. ایمان فرمایا ایمان کو چھوڑو، بس آزاد ہو. اس نے کہا میں ایمان کو نہیں چھوڑوں. یہ بھی کہہ دیا کہ ایمان چھوڑو اور روم کی آدھی سلطنت لے لو. خوبصورت ملک، آدھی سلطنت، اس پر بھی راضی ہے.
تو جماعت کے امیر صاحب نے کہا جماعت کے امیر صاحب نے کہا اگر روم کی پوری حکومت بھی دے دو وہ ناصرانی بادشاہ کو کہا تو میں آنکھ جھپکنے تک سر کے پٹول اخلصول چپکنے تک بھی ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو بس اس کو انہوں نے کہا کہ پھر ہم شدت کا راستہ اختیار کریں اور پھر وہ شدت تم برداشت نہیں کرو اور اپنے کارندوں سے کہا کہ وہ تیل گرم کرو اور ان کو جو ہے وہ تیل کے بڑا کڑا اسی میں ڈال. امیر کی باری آئے گی تو امیر اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو پھر ڈالنا نہیں, مجھے اطلاع کر. ایک بھی اس کے سامنے جو شہید, دوسرا بھی شہید, تیسرا نمبر امیر کا ہے. امیر صاحب رونے لگا. بادشاہ کو اطلاع دی, وہ آیا, کہتے ہیں میں پہلے سے آپ کو کہہ چکا تھا کہ آپ جو ہے تکلیف برداشت نہیں کریں. تو امیر جماعت نے ان سے کہا کہ بادشاہ تم نے میرے رونے سے غلط اثر لیا. کیسے غلط اثر لیا؟ کہتے ہیں کہ میں موت کی ڈر سے نہیں روتا ہوں اور نہ دنیا کے ٹوٹنے پر روتا ہوں کہ میرے دنیا ہے وہ رہ جائے گی. فرمایا کس چیز پہ پھر روتے ہیں؟ فرمایا ایک ہی چیز, ایک چیز پہ روتا ہوں کہ آج میرا ایک جان ہے یہ اللہ پر قربان ہو جائے. میں تو کہتا ہوں میرے بدن پر جتنے بھی بال ہیں آج میری اتنی جانیں ہوتے کہ سب اللہ پر قربان ہو جائے. ایسا ایمان تھا. ہم اپنے ایمان کو بھی دیکھ, ایک سے روزہ لگایا دوسرے کا کہہ دیا ابھی تو سریزوں سے آئے. ٹھیک ہے بھائی, روزانہ دکان کو جاتے ہیں 3 دن کے بعد گھر والے گئے کہ آج نہ جائے تو گھر والوں کو تپڑ ماریں گے. یہ کھائیں گے کہاں؟ کبھی یہ سوچے روز دکان کو جاتے ہیں, روزانہ جاتے ہیں. تو یہ میرے بھائیو دوست بزرگوں یہ ایمان تھا. بادشاہ نصرانی نے اثر لے لیا, مسلمان صحابی نے اثر نہیں لیا. کیا اثر لیا؟ فرمایا کہ تم میرے ماتھے کو بوسا لے لو, لمادہ تندے چپ کا کل کا, اس کے لیے تیار ہوں. امیر صاحب نے کہا ایک شرط پر. نصرانی تھا. کون سا شرط؟ کہتے ہیں مجھے اکیلا نہیں میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑیں گے. کہتے ہیں سب کو چھوڑو. تو بوسا لے لیا اس سے, اور وہ وعدہ خلاف نہیں تھا. نصرانی وعدہ خلاف نہیں تھا. ہم بھی اپنے ایمان کو دیکھو کہ ابھی ہم کبھی وعدہ خلاف تو نہیں بنے. کسی سے وعدہ کیا پھر اپنے وعدے سے جو ہے نا ادھر ادھر تو نہیں ہو. تو انہوں نے جی سب کو آزاد کیا, سب مدینہ پاک آ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کارگزاری سنائی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ ممبر پر امیر صاحب کو بٹھایا, سارے صحابہ کو جمع کیا کہ سنو اس کی کارگزاری. تو کارگزاری سنائی. وہ بوسے کی جب بات کی کہ امیر المومنین اللہ پاک کی قسم میں اس سے بوسا نہیں لیتا تھا. ہاں یہ نجس ہے نصرانی. میں نے بوسا لے لی کہ میرے ساتھی آزاد ہو جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربان. انہوں نے کہا تم نے بہت اچھا کارنامہ کیا ہے. سارے ساتھیوں کے سامنے کارگزاری سنائی. سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ماتھے سے بوسا لے لیا اور پھر سارے صحابہ کرام سے فرمایا ایک ایک آؤ اس سے بوسا لیا کرو, اس نے بہت اچھا کام کیا. یہ بھی ایمان والے تھے, مضبوط ایمان والے.
ہم کمزور ایمان والے ہیں، بہت کمزور، اور اس ایمان کو بس یہ مضبوطی ہے ایمان، روزانہ دعوت دینا، روزانہ روز دعوت دو گے تو ایمان بڑھتی چلی جائے گی، روز روز ایمان مضبوط ہوگا۔ اور یہ مضبوط ایمان کی نشانی کیا ہے؟ مضبوط ایمان کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں آخرت کا جو ہے نا، آخرت کا شوق پیدا ہو، اور دنیا سے تمہاری نفرت پیدا ہو۔ ہر آدمی محاسبہ کرے کہ ہم جو ہے دنیا سے ہمارا جو ہے نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ دنیا کے لیے نمازیں جاری، یہ لوگ جو اس وقت اکثر لوگ نکلتے بھی نہیں، جانتے بھی ہیں کہ تبلیغ اچھا کام ہے، تبلیغ اچھا کام ہے، بہت اچھا کام، لیکن ویسے اچھا تبلیغ والوں کے بارے میں پتہ ہے ہندوستان والے کیا کہتے ہیں؟ ہندوستان کے ہندو کیا کہتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کو؟ ہندوستان کے ہندو کہتے ہیں جگ سدھار پارٹی، جگ سدھار پارٹی، دنیا کو ٹھیک کرنے والی پارٹی یہی ہے، یہ ہندو کہتے ہیں، ہندو۔ تو اس ہندو کو کچھ اجر ملے گا اس پر؟ ایک آدمی تبلیغی جماعت بہت اچھی جماعت ہے، بات تو آپ کون ہے؟ یہ تبلیغی جماعت والے، یہ جماعت والے آپ کون ہیں؟ نکلو تو صحیح، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، جان کا بھی پتہ چل جائے گا، جہان کا بھی پتہ چل جائے گا۔ پورے دنیا میں کتنے لوگ ایسے لوگ ہیں، ایسے اس وقت بھی دنیا میں ایسے لوگ اس وقت بھی جو ہے نا زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگ ابھی بھی ہیں کہ مرد اور عورتیں سارے کے سارے گھروں میں ننگے پھرتے ہیں، ننگے، اس وقت افریقہ میں۔ اللہ پاک کی قسم، قربان تبلیغ والوں نے محنت کی، ابھی وہ کپڑے پہنے، اور تبلیغ والوں نے ان کی حکومت والوں سے بات کی، ابھی وہ جنگلی لوگ حکومت پکڑتے ہیں اور شہر میں لے آتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ان کو کپڑے پہناتے ہیں، کپڑے کہ یہ ٹھیک نہیں۔ اور کئی جو ہے ساتھیوں نے جو اللہ کا نام بھی نہیں جانتا ہے، مرد عورت، کئی جو ہے نا مردوں نے 4 مہینے بھی لگا دی، اور یہ تبلیغی جماعت کی برکت، جماعت کی برکت۔ گاؤں بستی بستی جو ہے تبلیغی جماعت کی، اللہ پاک نے ان کو ایمان سے نوازا۔ سارے دنیا کے کافر منتظر ہیں، کافروں کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، سارے کوکلے، مزدوری کے لیے ہم جاتے ہیں کافروں کے ملک کے لیے، لیکن دین کی محنت کے لیے نہیں جاتے، ٹھیک ہے؟ سارے کافر۔ سب سے پہلے میں تو یہ کہتا ہوں، سب سے پہلے جب ہم ٹھیک ہو جائے نا، ہمارا جو ہے نا معاملہ صحیح ہو، ہمارا معاشرہ صحیح ہو، ہمارے اخلاق صحیح ہوں، ہمارا رہن سہن صحیح ہو، ہمارا بولنا اور دیکھنا اور سننا اور خرید و فروخت سارے شریعت کے مطابق آ جائے گی نا، یاد رکھو پھر کافر دیکھ کر بھی اسلام میں آ جائے۔ ایک بڑے عالم کی بات بتاتا ہوں آپ کو، کہتے ہیں بیرون ملک میں ایک عیسائی کے ساتھ مسلمان کی دوستی تھی، وہ مسلمان کئی بار جا رہے تھے اور ان کا زبردست دوستی تھی، مضبوط۔
تو وہ کہیں جا رہے تھے، سارے گھر والے بیوی بچے مسلمان، تو اس نے سارا سامان جو قیمتی تھا صندوق میں بند کر کے اس میں سونا جو بھی تھے اس وقت وہ ڈالر تھے سب کچھ اس کے گھر میں رکھ دوست کچھ عرصے کے بعد جب واپس آیا تو وہ دوست عیسائی اس کا جو تھا وہ بگڑے، کہتے ہیں میرے پاس آپ کا ایک چیز بھی نہیں، کب رکھا ہے، کس کے سامنے رکھا ہے، کیا گواہ ہے آپ؟ تو اس نے بہت منتیں سماجتیں اچھے اچھے بڑے بڑے لوگوں سے کہا کہ یار بس میرے تو بس دنیا کے لحاظ سے غرق ہو گئے، میرے تو ساری جو دنیا تھی بس وہ چلی گئی اور اس نے مجھ سے لے لیے، گھر میں ابھی دیتا نہیں۔ تو کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا تھا۔ ہاں ایک آدمی نے سے کہا کہ بھائی کسی کے پاس مت جاؤ، ہاں چرچ میں جاؤ، چرچ میں اس کا جو پوپ ہے نا، عالمان صاحبان اطلاع قربان، ان کے جو ہے نا پادری کے پاس جاؤ، پادری کے پاس گئے تو سارے پادری کو سارا بیان کیا، تو پادری نے مسلمان سے وعدہ لیا کہ میں آپ کو ایک رکا دیتا ہوں، پرچی دیتا ہوں، پرچی بند کر کے دیتا ہوں، راستے میں آپ اس کو کھولنا نہیں، بس آپ اس کو یہ دے دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وعدے کے مطابق اس نے وہ پرچی کھولی نہیں، جا کر اس عیسائی کو دے دی۔ عیسائی نے جب وہ پرچی پڑھی نا پڑھی تو فوراً اس کو آ جا سارا مال سب کچھ دے دیا، لے لو لے لو لے لو۔ لیکن کئی سالوں کی دوستی تھی، بعد میں اس نے ایک دن اس سے پوچھا کہ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ آپ کو اس پرچی میں کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں بس چھوڑو، کہتے ہیں نہیں، مجبور کر کے مجبوری کے وجہ سے انہوں نے کہا پرچی میں لکھا تھا، پادری نے لکھا کہ تم کب سے مسلمان بنے ہوئے، یہ ذبح کر چیزوں کو ضبط کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ کرنا، یہ تو عیسائیوں کا کام نہیں ہے، اب مسلمان بن چکے ہیں کہ اس طرح کرتے ہیں، اس وجہ سے دیکھو پہلے مسلمان جو ہے نا، مسلمانوں کو لوگ دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے، مسلمانوں کی اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے۔ حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق پر بہت سے لوگ مسلمان، ہمارا سب کو پتہ ہے، آپس میں بھائی لڑتے ہیں، بھائی دکانوں پہ لڑتے ہیں، تھوڑا سا زمین رہ جاتی ہے، بھائی چلے جاتے ہیں، تو بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ سارا سب کچھ ٹھیک ہوگا، یہ سب کچھ جب ٹھیک ہوگا تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ٹھیک۔ آپ کو یہ بتاؤ، علماء بھی بیٹھے ہیں، اس میں مفتی صاحبان بھی ہیں، حضور کے زمانے میں، حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں وہ بہادر لوگ تھے، بہادروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مابوس ہوئے، صحابہ جیسے بہادر قیامت تک پیدا نہیں ہو۔ حضور کے زمانے میں جو فتنے تھے نا، وہ فتنے قیامت تک نہیں آئے، وہ فتنے قیامت تک کوئی دیکھے گا بھی نہیں، اتنے فتنے، بڑے بڑے فتنے۔ یہ ہمارے مولوی محمد عظیم صاحب فرماتے ہیں ننگے طواف کرنا، ننگے طواف، مرد عورت، بڑے اس سے بھی بڑے بڑے فتنے۔
لیکن یہ سارے فتنے اللہ پاک نے ختم کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنت سے ختم. ابھی بھی محنت جو ہے نا، ابھی محنت چل پڑے گی، محنت شروع. اس دن مولوی محمد عظیم صاحب کمرے میں وہ اعظم شاہ صاحب کو فرماتے تھے، ہم بھی بیٹھے. ابھی 1 سال کی جماعت میں ایک مولانا صاحب چلتے ہیں، فرمایا کہ اس کے والد صاحب نے 36 سال ہر سال 4 مہینے لگائے، اور اب ہر سال 4 مہینے، اور اس دفعہ 4 مہینوں سال میں چل رہے تھے. تو سال میں چل کر اللہ پاک نے اپنے راستے میں شہادت بھی دے. تو بیٹا عالم تھا، تو وہ آیا، کہتے ہیں میں اپنے والد محترم کا جو ہے نا اس کا سال پورا کرتا ہوں، اس کا سال پورا کرتا ہوں. انہوں نے سال شروع کیا، مولانا نے سال بھی لگائے. وہ فرمایا کہ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں آپ کو بس یہ خواب بیان کرتا ہوں. اس دن کہتے ہیں گشت میں نکلے، رات کو دیر سے کہیں سے واپس آئے. اتنے دیر سے واپس آئے، 9 سال کی جماعت تھی، اتنے دیر کہ سارے ساتھی سو رہے، خدمت والے بھی. اور میں خدمت کی جگہ پر گیا تو دیکھا کھانے برتن کو ادھر ادھر کیا، لیکن سارے خالی تھے، جو ہے کچھ بھی نہ ملے. عالم تھے. ہم تو زبان سے کہتے ہیں نا کہ مسلح 2 رکعت نفل پڑھو. ٹھیک ہے، اس وقت آدمی جب آدمی کے افطار کا وقت ہو، افطار کا روزے ماتی وقت ہی کر. ہاں آغا وقت سڑی مخ نہ گلاس والا شربت بے وجاتا دے آغا دے اخلاق کو پت ہو لے. تو وہ شیشے کے علاج میں دے خلمت ہی کرنا. نو دا بھائی وہ جو ہے رات کو اٹھا، بس کچھ نہیں ملا، کہتے ہیں وضو کی 2 رکعت نفل پڑھ، نفل شروع، دعا کر کے سو گئے. سوتے ہی مجھے حضور پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے، واز فرما رہے ہیں. وہ اپنے پشتو زبان میں کہتے تھے کہ ماتے لگے گا تاؤ. ہاں کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جو ہے نا اس سے معانقہ کیا حضور پاک علیہ السلام. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائی. سنو یہ نصیحت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت والوں سے کہو کہ محنت تھوڑا زیادہ شروع کر، محنت زیادہ کر، محنت زیادہ کر. تو ہم تو ایک سے روزہ لگائیں گے دوسرے کے لیے، پھر چلہ لگایا، پھر اس کے بعد صحیح چلے ناغے ہو جاتے ہیں. بھائی اللہ سے ڈرنا ہے. مرنے کے بعد ہمیشہ والی زندگی ہے، اس میں چین، سکون، آرام، اطمینان، خوشیاں ہوگی. مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اطمینان، خوشی نصیب ہوگی. ہاں جو دنیا میں تھوڑا سا زندگی ہے، یہ زندگی جو ہے نا بس اللہ کے حکموں پر گزار. اور یہ دعوت کا کام، یہ سارے انبیاء علیہ السلام کا بھی کام، اور سارے نبیوں کے سردار کا بھی کام، اور یہ کام اللہ پاک نے اس امت کو دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی نہیں آئے. یہ بس سارے امت کے ذمہ ہے کہ سارے مسلمان سنت طریقوں والے بن جائیں، سارے مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں، سارے مسلمان زندگی گزارنے کے لیے اتنا علم سیکھے کہ سارے مسلمان ہاں اسی طرح جو ہے سارے وقت مقرر کرے، ذکر کرے. ذکر کی انتہا حاجی صاحب فرماتے ہیں ذکر کی انتہا یہ ہے کہ ذاکر ذکر کی انتہا تک پہنچتا ہے نا، پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے خیر سے نہیں.
ذکر اس کو کہتے ہیں۔ اکرام ہو اکرام، ہر ایک کا اکرام کرو، اکرام سے لوگ قریب آتے ہیں، بہت لوگ قریب آتے ہیں۔ تبلیغ جماعت ہو، اکرام کی ایک بات کریں، تبلیغ والے نہیں، تبلیغ انگلینڈ میں تبلیغ والے مسجد میں ٹھہرے تھے، مسجد میں ٹھہرے تھے، مسجد میں جماعت تھی تو دن کا کھانا جو ہے دسترخوان بچھائے اور کھانا کھا رہے تھے، اوپر جو ہے اوپر ایک عیسائی کرسچن جو تھا وہ الیکٹریشین کا کام کرتا تھا اسی مسجد میں، تو جب انہوں نے دسترخوان لگائی تو انہوں نے جو ہے دیوار کی طرف تھا، منہ اس طرف ان کی طرف ہے اور ان کو گور گور سے دیکھ رہے تھے۔ تو جماعت تو گلدستہ ہوتا ہے، جماعت میں ہر قسم کے ساتھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں گور گور سے دیکھتا ہے، کھانے کو جی چاہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کو آ جاؤ، نیچے آ جاؤ۔ وہ آیا تو اس سے کہا کہ ہاتھ دھو لو، ہاتھ دھو لو، اپنے ساتھ بٹھایا، یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ پڑھو، کھاؤ۔ کہتے ہیں کھانا کھایا، کھانے کے بعد جو ہے نا، کھانا کھانے کے بعد جماعت دسترخوان والے بھی جماعت سے نہیں اٹھے، کہتے ہیں میری عمر کو دیکھو، 40 سال سے کہیں زیادہ عمر تھی، میری عمر کو دیکھو، آج تک میں نے کبھی نہ والد کے ساتھ کھانا ایک پلیٹ میں کھایا ہے، نہ اپنی والدہ کے ساتھ، نہ اپنی بیوی کے ساتھ، نہ بچوں کے ساتھ، پہلی دفعہ، اور اتنا مجھے مزہ آیا، آپ لوگ ایک پلیٹ میں سب کھاتے ہیں، واقعی آپ کے دین۔ جماعت میں نوجوان تھے، انگلش جانتے تھے، انہوں نے کہا یہی دین ہے، یہ حق دین ہے۔ تھوڑی سی ترغیب دی، کھانا کھا کر کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ سارے ساتھیوں نے ان کو وہاں غسل خانے پہ لے گئے، غسل کرایا، اپنی طرف سے کپڑے دے دی، اسے کلمہ پڑھایا اور اس پہ نفل جو بیٹھ گئی، اور وہ کرسچن جو تھا وہ، یعنی میں کہتا ہوں کہ سلوٹوں میں مسلمان ہو گیا، پھر اوپر چڑھ کر کام شروع کر۔ سارے لوگ تیار ہیں اکرام کے ساتھ، محلے میں بھی اکرام، ساتھیوں کا بھی اکرام، علماء کا بھی اکرام، زبانی اکرام نہیں، کہ اکرام کرو، اکرام کرو، اکرام کراؤ مت۔ تبلیغ والے مخلق اکراموں کی کہنا۔ ایک جماعت ہم نے رمضان میں بھیجی تھی تو واپس کارگزاری سنائی، میں نے کہا کیسا علاقہ تھا؟ کہتے ہیں بس کچھ نہ بولو۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ مکہ مکرمہ کے قریشوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم کہ پانی کا بھی ہمیں پوچھا، تو میں اللہ نے میرے دل میں ڈالا، یہ نہیں میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ ہم تو آپ کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، تھوڑا آپ کو اکرام کے لیے بھیجا تھا کہ وہ گاؤں والا آپ کا اکرام کرے، آپ اس کا اکرام کیوں نہیں کرے؟ اکرام کرو، کراؤ مت۔ اور باقی ہر وقت ہاتھ جب بھی ہاتھ بھی اٹھاتے ہو، عمل سے پہلے پوچھ، یا اللہ میرا عمل اگر ریا والا ہے تو اس کو اخلاص میں مبدل کرو۔ عمل میں تو اخلاص ہونا ضروری ہے، اخلاص والا عمل اللہ کو بہت بہت پسند ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائی، اللہ کے راستے میں جب آدمی نکلے گا تو یہ اللہ کی راستے کی یہ خاصیت ہے کہ انسان کے اندر اللہ پاک ساری خوبیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلا مطالبہ یہ ہے، ہمارا مفتی صاحب بھی آئے، پہلا مطالبہ ہے کہ جس نے 4 مہینے نہیں لگائے وہ نقد کہ میں 4 مہینے کے لیے تیار، 4 مہینے کے لیے خود